مفتی صاحب میں سحری کے بعد سو جاتا ہوں تو کیا میرا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ بہت سارے لوگ سحری کھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر 2 بجے 3 بجے 12 1 بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھو، جو عام دن ہو یا وہ رمضان کا مہینہ ہو، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر و اذکار کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق کی نماز تک بیٹھا رہے، یعنی اشراق یعنی 15-20 منٹ جو یہ مکروہ وقت ہے نا، وہ مکروہ وقت تک بیٹھا ذکر و اذکار کرتا رہے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، سورج نکل آئے، اس کے 20 منٹ کے بعد انسان اشراق کی نماز پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرشتے پورا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو یہ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کے بعد کچھ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں ہے، پھر وہ فرشتے عصر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، عصر کے بعد چلے جاتے ہیں، عصر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ اگلے دن فجر تک اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصوصاً عصر کے بعد اور فجر کے بعد ذکر و اذکار میں ملوث ہو جایا کرو، تاکہ جو فرشتے آ رہے ہیں تمہارے پاس وہ تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، اور جو جا رہے ہیں وہ بھی تمہیں ذکر کی حالت میں چھوڑ کر کے جائیں۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اب اس فضیلت سے رمضان کے مہینے میں بھی کچھ لوگ اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ لوگ بس سو کر اس فضیلت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد سو جاؤ بھائی، آدھا گھنٹہ سونا ہی ہے نا آپ کو، تو 1 گھنٹہ بعد سو جاؤ۔ آپ اشراق تک کم سے کم ذکر و اذکار پڑھیں کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ اور بعض لوگ تو پھر ان کو خواب نظر آتے ہیں نا، الٹے سیدھے گندے ڈراؤنے۔ اچھا، گندے خواب تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور شیطان تو قید ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے نا، اس میں آپ یہ سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ بڑے ہائی فائی سرکش جو شیاطین ہیں نا، ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو بس ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کے ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کو اس طرح سے نہیں بہکا سکتے جس طرح سے عام دنوں میں بہکاتے ہیں، لیکن چونکہ جو پورے 11 مہینے اس نے کوشش کی ہوئی ہے شیطان نے، تو اس کا تو وہ آپ کام کر کے دے رہے ہو نا 1 مہینہ۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ سائیکل چلائیں اور سائیکل چلاتے چلاتے 100 پیڈل مارے کھٹا بہت اسپیڈ میں، اور اس کے بعد آپ پیڈل روک دیں، تو یار 1 کلومیٹر تو ایسے ہی آپ کی سائیکل لڑکتی ہوئی چلی جائے گی۔ تو 11 مہینے وہ خوب چبک کے مارتا ہے پیڈل، انسان کو ریڈی کرتا ہے، گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو 1 مہینہ وہ ایسے ہی لوگ اسی پیڈل کے چکر میں اسی طرح نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں شیطان قید نہیں ہوتا ہے، تو کیسے اتنی مسجدوں میں نمازی آ رہے ہیں؟ کیسے لوگ، بڑے بے غیرت لوگ جو ہیں نا، جو شرابی ہیں، وہ بھی شراب بھی لوگوں کے سامنے نہیں پیتے یار، وہ چھپ کر جا کے پیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے اختلاف اور فرقہ واریت کو آگ لگ جاتی ہے۔ کیسے کہ کوئی انسان کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی انسان کسی سے مل رہا ہے، کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ افطار کر رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ باقی 11 مہینوں میں دیکھو، نام پوچھتا ہے، اس سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کس فرقے سے ہو، یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو، یہ بتاؤ ہو کون، شیعہ سنی وہابی دیوبندی، رفع دین کرتے ہو نہیں کرتے ہو، یہ 20 رکعت پڑھتے 8 پڑھتے، یہ کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جو سب سے خطرناک، جو پورے 11 مہینے آگ لگی ہوتی ہے رمضان کی برکت سے، کیونکہ شیطان نے قسم کھائی ہے انسان کو جنت کے قابل نہیں رکھیں گے، اس نے کہا اللہ ہم تیرے راستے سے روکیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھی لکیر سیدھا خط کھینچا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں اور کھینچے، فرمایا یہ بھی راستے ہیں، لیکن ان پر ہر ایک پر شیطان بیٹھا جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ شیطان نے قسم کھائی انسان کو جنت کے قابل نہیں رکھیں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔